میں نے بھی ایک شعر آپ کے لیے قلم بند کیا ہے، وہ ثلاثی ہے۔ وہ شعر اس طرح ہے: دیش ہمارا سب سے پیارا، دیش ہمارا سب سے پیارا، پیارا ہندوستان ہے وہ۔ دیش ہمارا سب سے پیارا، پیارا ہندوستان ہے وہ۔ فرق مٹاتا اتحاد سکھاتا، پیارا سنویدھان ہے وہ۔ فرق مٹاتا اتحاد سکھاتا، پیارا سنویدھان ہے وہ۔ دھرم کے نام پر جو سیاست کرے، دھرم کے نام پر جو سیاست کرے، انسان نہیں شیطان ہے وہ۔ دھرم کے نام پر جو سیاست کرے، انسان نہیں شیطان ہے وہ۔ آئیے اس کے بعد بداوت دے رہا ہوں تقریر کے لیے، آپ کے سامنے آئیں گی فائزہ ممتاز۔ آئیے تقریر پیش کیجیے فائزہ۔ ان کا مضمون بھی، ان کا عنوان آج کے حالات کے اعتبار سے یعنی وہ آزادی پہ کچھ بات کریں گی۔ آئیے۔ السلام علیکم۔ محترم سامعین، مسلمانوں نے تقریباً 850 سال تک اس ملک پر حکومت کی ہے۔ جب ہم ہندوستان کے قدیم تاریخوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف ادوار میں غلام آزاد ہوتا رہا۔ 7ویں صدی ہجری میں مسلمان بھی اس سرزمین پر ایک فاتح اور داعی کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ انہوں نے ہندوستان کو خون پسینہ سے سینچا، رہنے سہنے کا نیا ڈھنگ سکھایا، طرز معاشرت اور کھان پان میں نکھار پیدا کیا، روڈ بنوائے، قطب مینار، لال قلعہ، تاج محل وغیرہ عمارتیں آج بھی ان کی تہذیب و تمدن اور شان و شوکت کی داستان بتا رہی ہے۔ محترم سامعین، اورنگزیب کے زمانے میں انگریز تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے۔ اس وقت کے بادشاہوں کی نرم دلی اور شرافت سے فائدہ اٹھایا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی قوت میں اضافہ کیا، پھر کیا تھا ایک کے بعد دوسرا صوبہ فتح کرتے رہے۔ آزادی کی سب سے پہلی جنگ 1757 میں لڑی گئی۔ ایک طرف میسور کے شیر ٹیپو سلطان انگریزوں کے چھکے چھڑا رہے تھے تو دوسری طرف بنگال کے ٹائیگر سراج الدولہ اپنی فوجوں کو شکست دینا ہی چاہتے تھے کہ میر قاسم، میر جعفر، میر چند کچھ دوسرے غداران وطن کی بجا کر ان کی جیتی ہوئی جنگ ہار سے دوچار ہوئی۔ جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ اسماعیل شہید سید احمد کی قیادت میں کئی جنگیں ہوئی۔ بالا کوٹ کے میدان میں ان دونوں کی لو کچھ مدھم پڑی۔ ان کے بعد علماء صادق پور نے آزادی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا۔ انہوں نے ایسی قربانیاں پیش کی جس کی نظیر بہت کم ہی ملتی ہے۔ ان کا گھر لوٹ لیا گیا، ان کی جائیداد ضبط کی گئی، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا، ان کو جسمانی تکلیفیں دی گئی، کالے پانی کی سزا دی گئی، انڈومان نکوبار بھیج دیا گیا۔ سولی دینے سے پہلے ان کے بدن پر سور کی چربی ڈالی جاتی، سور کی کھال میں لپیٹ کر انہیں سزا دی جاتی، مگر انہوں نے سب کچھ برداشت کیا۔ مولانا یحییٰ کی داڑھی کتر دی گئی، وہ داڑھی کو پکڑ کر روتے اور کہتے، اے داڑھی مجھے تجھ سے پیار ہے مگر تو اللہ کے راستے میں کاٹی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جواہر لال نہرو نے اپنی ایک تقریر میں علماء صادق پور کی قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، تراجو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، علماء صادق پور کی قربانی کو تراجو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کی قربانی کا پلہ جھک جائے گا۔ غرض ہے کہ انگریز مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہے تھے، اس لیے انہیں طرح طرح کی سزائیں دے رہے تھے۔ صرف ایک دن میں انہوں نے 27,000 علماء کرام کو پھانسی دی تھی۔ پھانسی کا پھندا اکبری گیٹ پر نصب کیا گیا تھا۔ ایک ایک کر کے ہاتھی سے دکھا کر لے جاتے، گردن میں پھندا ڈال کر ہاتھی کو آگے بڑھاتے۔ مسلمانوں یاد رکھو، صرف 100 سال تک صرف ہم نے جنگ لڑی ہے، صرف ہم نے اپنا سر کٹایا ہے۔ 1757 سے 1857 تک سینکڑوں لڑائیاں ہوئی، سب ہم نے لڑی۔ مہاتما گاندھی
लाजपत, लाल बहादुर शास्त्री वगैरह लोग तो आखिर में आए। खैर, मेरा दरानी वतन की कुर्बानियाँ रंग लाई। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। अल्लाह उसे सर्वप्रथम से बचाए, तरक्की की मेराज तक पहुँचाए। आमीन। बहुत अच्छा, बहुत खूब।